ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب علیہ الرحمہ اپنے نانا جان جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و برکات میں کیا ہی خوب کہتے ہیں کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب و عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا وہ نانا ہے۔ عزت سے نہ مر جائیں ہم کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے۔ آبو در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ قربان اس آقا پر کل حشر کے دن جس نے اس امت عاصی کو کملی میں چھپانا ہے، اس امت عاصی کو کملی میں چھپانا ہے۔ اور ہم کیوں نہ کہیں ان سے روداد علم اپنی، جب ان کا کہا خود اللہ نے مانا ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دلہن اور شاہ بزم جنت دانائی سبل مولائی کل ختم الرسول افضل انبیاء جمدل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات یعنی کہ جناب پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں بالغانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ماہ رمضان مبارک کا 13واں روزہ ہے اور دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ مجدہ الکریم ہمیں اس مبارک مہینے کی اور اس مبارک دین کی بے شمار برکتیں لٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جس آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب کائنات فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سہارا تھے۔ آج کے اس جمعہ میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی تھی، جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ بارہا انسان اپنی بائک میں یہ لکھاتا ہے 313 تو یہی وہ جنگ بدر ہے جس کے اندر اللہ کے پیارے رسول غیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جانثار صحابہ 313 کہ جنہوں نے اللہ کے نام پر سب سے پہلی راہ خدا میں جنگ کی۔ اب اس کا پس منظر سن لیجئے اور پھر آپ لوگوں کے اندر ایک ایمان کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اس طریقے سے بھی جو دین کو بچایا جاتا ہے۔ رمضان کی 17 تاریخ کو ایک ایسا افضل ترین دن ہے جس کو رہتی دنیا تک کوئی بھول نہیں سکتا، اور ہر سال اس ماہ رمضان مبارک میں اس کو خاص بغور سماعت کیا جاتا ہے، یعنی غزوہ بدر، جس کو روزے کی فرضیت کے بعد اسی سال رمضان مبارک کے 17 تاریخ سن ہجری 2 میں جو ہے جمعہ کے دن پیش آیا تھا۔ اب بدر کیا ہے؟ بدر ایک کنویں کا نام ہے، یہ کنواں جو بولتے ہیں نا پانی جس سے نکالتے ہیں، بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ کنواں بہت ہی مشہور ہے، اس لیے اس کے آس پاس کے آبادیوں دیہاتیوں کو بھی بدر کہا جاتا ہے، اور اس گاؤں میں اور وہ گاؤں اب تک موجود ہے۔
اور وہ میدان بھی ہے جب کوئی انسان مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو خصوصاً بالخصوص اس بارگاہ کی بارگاہ حاضری کرتا ہے جس کو بدر کہا جاتا ہے. اور بدر یہ کون سی جگہ ہے اور کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس کے اندر مسلمانوں نے سب سے پہلے جہاد اللہ کے نام پر کیا تھا. میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کیا ہے اس میں رب کائنات نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کس طریقے سے ہوئی. یاد رکھیں ہمیشہ اس چیز کو اپنی زندگی میں نوٹ کر لیجیے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں. ہر چیز کو ممکن بنانے کے لیے خدا کی مدد درکار ہے. بغیر قدرت کی مدد کے کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. مسلمان کمزور تھے. جنگ بدر میں جو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 313 تھے. اور سامنے جو کفار ان کے ڈیبیٹ میں سامنے کھڑے ہوئے تھے جنگ کے لیے ان کی تعداد 1000 تھی. کہاں 313 اور کہاں 1000. اور مسلمانوں کے پاس جنگ کے لیے سامان کتنا تھا اس کو بھی آپ سن لیجیے. صرف 17 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہ اور 8 تلواریں تھیں. جبکہ دشمنوں کے پاس یعنی کہ کفار کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ، بکثرت زرہ اور اس سے بھی زیادہ بڑے ہتھیار جو ان کے پاس درکار تھے. مسلمانوں کے پاس اتنی تعداد اور اتنی تعداد یعنی کہ مسلمان بھی اتنے زیادہ نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے سامنے جنگ کی جائے. 313 اور کہاں 1000 کا لشکر. لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی مدد کیسے آئی؟ اللہ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی 3 طریقے سے مدد فرمائی. مسلمانوں کی 3 طریقے سے مدد فرمائی. اس کو قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اب 3 طریقے سے مدد کیسے ہوئی؟ ایک چیز پہلے یاد رکھ لیجیے کہ مسلمان کتنے تھے؟ 313. مسلمان کتنے تھے؟ 313. اور ان کے سامنے جنگ کرنے والے 1000 کا لشکر تھا. اب مسلمان کم تھے اور کفار زیادہ تھے. اب اللہ نے مدد کیسے کی؟ 3 طریقے سے مدد کی. سب سے پہلی مدد اللہ نے اس طریقے سے کی کہ مسلمانوں کو کفار کی تعداد، مسلمانوں کی نظروں میں کفار کی تعداد کم نظر آنے لگی. اللہ کی طرف سے تھا مسلمانوں کی نظروں میں جو کفار سامنے تھے ان کی تعداد کم نظر آنے لگی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر جو ڈر اور جو گھبراہٹ تھی وہ اللہ نے دور کر دی. اور دوسری مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے کی؟ دوسری مدد اللہ نے اس طریقے سے کی کہ کفار کی نظروں میں جو سامنے کھڑے تھے کفار کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی. کفار کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا ڈر پیدا ہو گیا. پہلی مدد کہ مسلمانوں کی نظروں میں کفار کی تعداد کم ہو گئی. دوسری مدد کس طریقے سے کی کہ کفار کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد وسیع ہو گئی، زیادہ ہو گئی. اور تیسری مدد جو بہت ہی اہم ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تیسری مدد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مسلمان پر اس طریقے سے کی کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کا لشکر زمین پر بھیجا تھا. 1000 فرشتوں کا لشکر زمین پر بھیجا تھا جو مسلمانوں کی مدد کے لیے تھا. اب جب جنگ شروع ہونے والی تھی اس سے پہلے ایک دن پہلے حضور نے جب اعلان کیا صحابہ کے درمیان کہ جہاد فی سبیل اللہ کا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے تو صحابہ اکرام جو گنے چنے ابھی تو اسلام شروع ہی ہوا تھا دین پھیلنا تو کچھ لوگوں نے جو ہے کہا حضور ہم تیار ہیں. جب جنگ کا وقت قریب آیا اور صحابہ جب حضور کے سامنے موجود تھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا اے میرے صحابہ اللہ کے نام پر ہمیں اپنی جان کو نچھاور کرنا ہے، کیا تم سب لوگ تیار ہو؟ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا کہا تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ صرف اشارہ کریں. ایک ہوتا ہے نا بھائی کہ انسان جب کوئی کام کرنا شروع کرے اور اسے پتا ہے کہ میں یہ کام ممکن نہیں میرے لیے، وہ کام وہ کر نہیں سکتا، لیکن جب اس کو کوئی کانفیڈنس دینے کے لیے، اس کا سپورٹ کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بندہ مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، مجھے کوئی سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہے. مثال کے طور پر اگر میں کوئی کام کرنا چاہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ کام میں کر نہیں سکتا لیکن اگر میرے سپورٹ کے لیے مجھے کانفیڈنس دینے کے لیے اگر کوئی انسان میرے ساتھ کھڑا ہو جائے تو پھر میں خوش ہو جاؤں گا کہ میں یہ کام کر لوں گا. کسی بھی ممکن ہے، اگر یہ کام ناممکن ہے پھر میں اس کام کو ممکن بنا لوں گا.
ویسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالانکہ اللہ کی طرف سے تھا یہ، اگر حضور چاہتے ایک اشارہ کرنا تو کفار کی قوم ایک اشارے میں تباہ و برباد ہو جاتی تھی، لیکن اللہ کی طرف سے قوم کو یہ بتانا تھا کہ اس طریقے سے بھی دین کی مدد کی جاتی ہے، اس طریقے سے بھی دین کی جو ہے مدد کی جاتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعداد کم دیکھی تو آپ افسردہ ہو گئے اور صحابہ سے کہا اے لوگوں، اے میرے صحابہ، اے میرے امتی، اللہ کے نام پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنا ہے، کیا تم سب لوگ تیار ہو؟ تو صحابہ اکرام نے وجستہ حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائے نہیں، آپ صرف اشارہ کریں، آپ کے اشارے پر ہم اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صرف اشارہ کرے، کہا یا رسول اللہ یہ ہم کیا ہے؟ شاعر نے کہا یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں۔ یا رسول اللہ ایک میں کیا ہوں اگر میری پوری اولاد آپ کے نام پر صرف اگر جان لٹانے کی بات کرے، آپ صرف اشارہ کرو، ہم اپنی اولادوں کو بھی آپ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب حضور نے صحابہ کا یہ جذبہ دیکھا تو حضور خوش ہو گئے۔ خوش ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار عالم، اے پاک پروردگار، اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والے صرف یہی چند لوگ ہیں، اگر یہ لوگ بھی اس دنیا فانی سے کچھ کر گئے، اگر اس دنیا سے یہ لوگ بھی چلے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی اس روئے زمین پر موجود نہ رہے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو پھر غیب سے آواز آئی، کہا اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ صرف جنگ کے میدان میں داخلہ کرے، جنگ شروع کرے، پھر میں اپنی مدد کس طریقے سے کرتا ہوں آپ کو دیکھیں۔ پھر اللہ نے کیسے مدد کی، تین طریقے سے مدد کی، اور وہ مدد میں نے آپ حضرات کو جو ہے بتا دی۔ مسلمانوں کی تعداد کفار کی نظروں میں کم آنے لگی اور کفار کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آنے لگی۔ دوسری مدد اللہ نے کی، تیسری مدد اللہ نے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کا لشکر اللہ نے جو ہے روئے زمین پر بھیجا۔ اب جب جنگ شروع ہونے والی تھی اس سے پہلے حضور میدان بدر میں پہنچے۔ میدان بدر میں پہنچنے کے بعد جو مکے کا سب سے بڑا گنڈا تھا ابو جہل، اور بہت سارے لوگ تھے اس زمانے میں جو حضور کو تکلیف دیا کرتے تھے، حضور کو پتھر مارا کرتے تھے۔ حضور نے جنگ شروع ہونے سے پہلے میدان بدر میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد حضور نے سب جگہ اشارہ کر دیا، انگلی کا اشارہ، یہ لکیر کھینچ دی کہ یہ فلاں جگہ پر یہ کافر مرے گا، فلاں جگہ پر یہ مرے گا، فلاں جگہ پر ابو جہل مرے گا، فلاں جگہ پر یہ مرے گا۔ حضور نے ہر ایک کی نشاندہی فرما دی کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ اور مسلمانوں نے، صحابہ نے اپنی آنکھوں کی نظروں سے دیکھا۔ جب جنگ شروع ہوئی اور جنگ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس جنگ میں کامیابی بھی عطا فرما دی اور جنگ فتح یابی بھی نصیب ہوئی، جب جنگ ختم ہو گئی، ختم ہونے کے بعد جب مسلمانوں نے دیکھا کہ جہاں حضور نے وہ نشانی کی تھی، نشانی کہ فلاں جگہ یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ کفار جن کے لیے حضور نے اشارہ کیا تھا وہ سارے کے سارے اسی جگہ پر مرے پڑے ہوئے تھے۔ ابو جہل بھی اسی جگہ پر مرا پڑا ہوا تھا جس جگہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے اشارہ کر کے بتایا تھا۔ یعنی کہ اسلام میں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ علم غیب مصطفیٰ کہ حضور کو علم کتنا تھا۔ آج لوگ جو حضور کے علم غیب پر انگلیاں اٹھا کے نہیں ہے، ہتھیار بنا لیا ہے لوگوں نے حضور کے علم غیب پر۔ اب اس سے یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور کو کتنا علم تھا، حضور غیب کا کتنا علم جانتے تھے۔ لیکن ہمارا ایمان ہے یا ہمارا عقیدہ ہے، اگرچہ ہم جانتے نہیں علم غیب کیا ہے، بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، تو صبح قیامت تک جو ہونے والا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی گمراہ بد مذہب ہمارے پاس آئے اور ہمیں یہ کہے کہ یہ بات غلط ہے کہ حضور نہ کچھ جانتے ہیں نہ کچھ ہونے والا ہے، وہ حضور جانتے ہیں، لیکن ہمیں ان کو ایک ہی جواب دینا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اب جنگ شروع ہو گئی، اللہ نے جنگ میں کامیابی عطا فرمائی، جنگ میں جو ہے فتح یابی نصیب ہو گئی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے صفوں کو درست کر رہے تھے، صحابہ کو جب کھڑا کیا ایک ساتھ لائن میں، تو سب صحابہ کھڑے ہو گئے، تو حضور سب کو جو ہے ایک طریقے سے کھڑے کر رہے تھے۔ حضور کے ہاتھ میں عصا تھا، لکڑی لاٹھی تھی، ہر ایک صحابی کو لائن میں کھڑا کیا۔ ایک صحابی رسول جس کا نام حضرت سودا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے، ان
کا جو پیٹ تھا، پیٹ وہ تھوڑا پیٹ باہر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی سے حضرت اس انصاری صحابی کے پیٹ پر اپنی لاٹھی رکھی اور رکھ کر کہا کہ صحابی اپنے پیٹ کو اندر کرو، اپنا پیٹ درست کرو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحے پر لاٹھی کو ٹچ کیا تو صحابی کہنے لگے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے اس لاٹھی کو مارا ہے، میں آپ سے اس لاٹھی کا حساب ضرور لوں گا. اب کون حضور سے کہہ رہا ہے؟ صحابہ دیکھ کر حیران ہو گئے، کہا کہ حضور کے سامنے کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، حضور کا ادب احترام اتنا ہم کرتے ہیں، لیکن یہ صحابی نے کیا کہا کہ حضور آپ نے مجھے لاٹھی ماری ہے تو اس کا بدلہ آپ سے لوں گا. صحابہ بھی حیرت ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا کہا تو صحابی سے اپنی لاٹھی دی. حضور نے اس کو یہ لے لاٹھی اور اس لاٹھی سے تو مجھے اپنے پیٹ پر لاٹھی مار. تمام حضرات تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جو تکلیف نہ ہو جائے. آگے آ جائیں تمام حضرات. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک قدم اٹھنے پر نیکی عطا فرمائے. پیچھے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آگے آ جائیں. درود پاک پڑھے اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابی رسول نے کیا کہا حضور سے کہ میں آپ سے اس لاٹھی کا بدلہ ضرور لوں گا. تو حضور نے کہا یہ لو لاٹھی کو تمہارا بدلہ مجھ سے لے لو. جب صحابی رسول نے جب اتنا سنا تو اس لاٹھی کو اپنے پاس لیا اور لاٹھی کو اپنے پاس لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لاٹھی تھی اس صحابی نے اس لاٹھی کو زمین پر چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد اپنا جسم حضور کے قریب کیا اور حضور کے قریب سے اپنا جسم اسے بس کر لیا، ملا لیا اپنے حضور سے، حضور کے جسم سے اپنے جسم کو یہ مصافحہ کر لیا، گلے ملا لیا. جب گلے مل کر فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہا کہ اے صحابی رسول آپ نے یہ کس وجہ سے کیا؟ آپ تو حضور سے بدلہ لینا چاہتے تھے، آپ نے جو لاٹھی حضور نے یہ ٹچ کی اس کا. تو صحابی رسول نے کہا کہ اے اللہ کے بندو یہ جنگ کا ماحول ہے اور کیا پتا کہ اس جنگ میں اگر میں شہید ہو جاؤں اور کل قیامت کے دن اگر مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے قدرت نے مجھے جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دیا تو میں قدرت کے بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کر سکوں کہ پروردگار عالم تیرے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے میں نے اپنا جسم مس کیا تھا. قدرت کو اپنی یہ عطا اتنی پسند آئے گی کہ مجھے یقین ہے کہ اس عطا کی بنا پر قدرت میرے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا. یعنی کہ حضور سے اتنا عشق تھا، ایسا پیار تھا، ایسی عقیدت تھی صحابہ نے کہ جنگ کا ماحول ہے اس ماحول میں حضور کے عشق کو بھلا نہیں سکے. ایسی حضور سے عشق تھی. پھر اس کے بعد یارو جنگ بدر 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر قائم ہوئے جس کے اندر 700 مہاجر یہ 313 مہاجرین اسلام تھے جس میں سے کئی کفار شہید ہو گئے اور جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے. اس میں سے 14 مسلمان اس دنیا فانی سے پوچھ کر انہوں نے شہادت کا جام نوش کر لیا اور مسلمانوں کی تعداد میں یہ کفار کی تعداد 1000 تھی. 1000 میں سے 17 مسلمان یہ 17 کافر شہید ہوئے اور کچھ بھاگ گئے اور کچھ کو جو گرفتار کر لیا. اس طریقے سے جو ہے جنگ بدر قائم ہوئی اور جنگ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. یاد رکھو یارو جنگ بدر ایک ایسی بدر ہے ایسے جنگ ہے کہ جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے اور اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد بھی بے شمار فرمائی. تو ہمیں چاہیے کہ 17 رمضان المبارک کو جو ہے اپنے گھروں میں فاتحہ دلوائیں اور 313 صحابہ کرام کو جو ایصال ثواب کریں. دوسری ایک بات یاد رکھیں کہ 17 رمضان المبارک کو صرف جنگ بدر قائم نہیں ہوئی بلکہ 17 رمضان المبارک کو اس خاتون کا بھی مثال ہوا ہے کہ جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث روایت کی. اس 17 رمضان مبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 17 رمضان مبارک کو اپنے گھروں میں جو ہے یوم سیدہ کائنات جو ہے وصال کا دن بھی بنائیں اور 313 صحابہ کرام کا جو ہے دن بھی بنائیں اور 15 رمضان مبارک کو امام حسن پاک علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے. تو اس دن بھی اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی دلائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان